اسماعیل بن ابی خالد نے عامر بن شراحیل سے شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، جو تم نے کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر اسماعیل نے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی، لیکن داؤد کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 441۔ سعید بن عمرو ابن اشواع نے عامر شعبی سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا، پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے، اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 442۔ یزید بن ابراہیم نے قتادہ سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 443۔ ہشام اور حمام دونوں نے 2 مختلف سندوں کے ساتھ قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے کہا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عبداللہ بن شقیق نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے نور دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 444۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے عمر بن مرہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو چکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے۔ ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نار ہے، اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں۔ ابو بکر کی روایت میں ہے اعمش سے روایت ہے، یہ نہیں کہا اعمش نے ہمیں حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 445۔ اعمش کے ایک اور شاگرد جریر نے اسی مذکورہ سند سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا، پھر جریر نے ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مخلوقات کو جلا ڈالے کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور کہا اس کا پردہ نور ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 446۔ شعبہ نے عمر بن مرہ کے حوالے سے ابو عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اوپر اٹھاتا اور نیچے کرتا ہے، دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 447۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے، جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رویت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و کبریائی کی جو چادر ہے اس چادر کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 448۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے،
انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ عبد الرحمن بن مہدی کے بجائے یزید بن ہارون نے حماد بن سلمہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ اس میں یہ اضافہ ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا اور مزید دیدار الہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔